جیسے ایک نمازی رکوع عالم میں جاتا ہے، ایک مرتبہ آواز دی، خیر بنی ہاشم کے بچوں، مجھ سے علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا، مجھ سے علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا، آؤ میری مدد کرو۔ ھذا دران سید الشہداء۔ اب کون ہے؟ اب نہ کوئی شبیہ تابوت ہے، اب نہ کوئی جھولا ہے، اب نہ کوئی زنجنا ہے، اب کون جس کا آپ علم اٹھاتے ہیں؟ عباس کا علم۔ کون عباس؟ جو فوج حسین کا علمدار تھا، عباس کا علم آیا۔ یہ علم کی شان کیسے تھی؟ جیسے عباس دریا پر پہنچے، ایک مرتبہ کسی ظالم نے عباس کا دایاں بازو قلم کیا اور پھر کسی اشقیاء نے بایاں بازو قلم کیا۔ ایک مرتبہ جناب عباس نے مشک سکینہ کو دانتوں میں دبایا۔ یہ عباس کوشش کر رہے ہیں کہ مشک سکینہ خیمے میں چلی جائے۔ عباس کا علم حسین نے در خیمہ سے دیکھا کہ میرے عباس کا نظر نہیں آ رہا۔ ایک مرتبہ علی اکبر سے کہا، بیٹا علی اکبر، میرے عباس کی کوئی خبر نہیں ہے، خبر نہیں ملتی، تم بتا دو، مجھے عباس کا علم نظر نہیں آ رہا۔ ہاں حسین عباس کے لاشے پر پہنچے۔ پہنچنے کے بعد علی اکبر سے کہا، بیٹا علی اکبر، یہ عباس ہے، تمہارا چچا ہے، جس کے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا، عباس اگر کوئی آخری تمنا ہو، خواہش ہو تو پوری کہو۔ کہا، آقا میں نے جب دنیا میں آنکھیں کھولی تو میں نے آپ کی زیارت کی، میں آخری مرتبہ آپ کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا، بھیا عباس کیا پریشانی ہے؟ کیا ایسی بات ہے کہ تم زیارت نہیں کر پا رہے ہو؟ کہا، آقا ایک آنکھ میں تیر لگا ہے، دوسری آنکھ میں خون پیوست ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے آنکھ سے خون صاف کیا، تیر نکالا۔ ایک مرتبہ عباس نے آخری حسرت بھری نگاہ سے امام کی زیارت کی۔ ایک مرتبہ امام حسین نے کہا، بھیا عباس میری بھی ایک تمنا ہے۔ کہا، آقا آپ کی کیا تمنا ہے؟ کہا، جب سے آپ نے ہوش سنبھالا ہے، آپ بچپن سے مجھے آقا کہتے ہوئے چلے آئے ہیں، آج میری تمنا ہے ایک مرتبہ مجھے بھائی کہہ کر پکارو۔ ایک مرتبہ عباس نے کہا، بھیا بھیا بھیا۔ عباس کی روح قفس عنصر سے پرواز کر گئی۔ آزادارو، اب کون جس کا آپ جھولا اٹھاتے ہیں؟ شبیہ جھولا اب برآمد ہونے والا ہے۔ کون؟ علی اصغر، جس کو حسین اپنے ہاتھوں پر لے کر میدان کارزار میں آئے، فوج اشقیاء سے پانی طلب کیا۔ ارے فوج اشقیاء، آپ کی نگاہ میں خطا وار ہوں، لیکن میرے 6 مہینے کے بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ فوج اشقیاء منہ پھیر پھیر کر رونے لگی۔ ایک مرتبہ ایک ظالم نے آواز دی، اینا اینا ہرملا اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ ایک مرتبہ ہرملا نے 3 بھال کا تیر جوڑا، چلے کمان سے تیر نکلا۔ علی اصغر حسین کی آغوش میں ہے، حسین کے ہاتھوں پر ہے، تیر چلا، 3 بھال کا تیر علی اصغر کے گلے پر لگا۔ ایک مرتبہ علی اصغر کے خون کو حسین نے اپنے ہاتھوں پر لیا، آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، آسمان سے آواز آئی، اے حسین اگر یہ خون ناحق کا ایک بھی قطرہ وہ آسمان کی طرف آ گیا، قیامت تک ایک قطرہ آب پانی نہیں برسے گا۔ ایک مرتبہ حسین نے اس خون کو زمین کی طرف ڈالنا چاہا، زمین سے آواز آئی، اے مولا حسین اگر اس خون ناحق کا ایک بھی قطرہ زمین پر گرا تو قیامت تک ایک دانہ نہ اگے گا۔ ایک مرتبہ حسین پریشانی کے عالم میں آسمان کی طرف رک کر کے کہا کہ بیٹا علی اصغر، انکار آسمان کو ہے، راضی زمین نہیں۔ اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ آزادارو، امام حسین علی اصغر کو لے کر خیمے میں آئے۔ خیمے میں جیسے ہی علی اصغر کو لائے تو ایک مرتبہ رباب سے پہلے جناب سکینہ نکل آئی۔ سکینہ نے کہا، بابا میرے بھیا کو پانی پلا لائے، میں پیاسی رہ گئی۔ ایک مرتبہ جناب علی اصغر کے اوپر سے دامن ابا کا ہٹایا،
امام حسین نے دیکھا کہ علی اصغر کا جنازہ ہاتھوں پہ لیے ہوئے دوڑ کر خیمے میں گئی. اماں رباب، اماں رباب، اب آپ کا علی اصغر نہیں رہا، میرا بھیا علی اصغر پیاسا مارا گیا. ہاذا دارن سید الشہداء. اب کون ہے؟ اب امام حسین سے پہلے جو ایک شہید ہے جس کا نام تاریخ نے عبداللہ لکھا ہے، عزادارو عبداللہ ابن حسن. یہ بچپنے کا عالم ہے. جیسے ہی امام حسین کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا تو قریب گئے، کہا شمر میرے چچا کو چھوڑ دو. تو ایک مرتبہ شمر نے امام حسین کے پشت سے اتر کر جناب عبداللہ کے ہاتھوں کو قلم کر دیا اور عبداللہ کو شہید کر دیا. ہاں یہ بچہ وہیں تڑپ کر شہید ہو گیا. آزادارو اب کون ہے؟ اب کون؟ آخر میں صرف امام سید الشہداء علیہ السلام. یہ کون؟ جب آخری رخصت کا وقت آیا امام حسین کا تو خیمے میں تشریف لائے، ایک ایک بیوی کو الوداع کیا، کہا بہن زینب تم پر حسین کا آخری سلام ہو، ام کلثوم تم پر حسین کا آخری سلام ہو، ام فروا تم پر حسین کا آخری سلام ہو، ام رباب تم پر آخری سلام ہو، اے ماگی کنیز فضا تم پر میرا آخری سلام. ایک مرتبہ جیسے سب کو سلام کیا، ایک مرتبہ آخر میں سید سجاد کے قریب آئے. قریب آنے کے بعد جیسی غش سے جناب سید سجاد کو اٹھانا چاہا، شانہ ہلایا، کہا بیٹا سجاد آنکھیں کھولو تمہارا بابا ملنے آیا ہے. ایک مرتبہ جیسے سید سجاد کی آنکھیں کھلی، ایک مرتبہ امام حسین کو دیکھا، کہا بابا جان آپ کا یہ کیا عالم ہے؟ آپ سرتا قدم خون میں نہائے ہوئے ہیں. بابا آپ کا یہ لباس خون سے تر ہے. ایک مرتبہ یہ چہرے پہ خون، یہ دامن پہ خون، یہ بازووں پہ خون. کہا بابا عباس کیا ہوئے؟ علی اکبر کیا ہوئے؟ قاسم و محمد کیا ہوئے؟ ایک مرتبہ حسین نے کہا بیٹا بس اتنا سمجھ لو، چہرے پہ گلوے علی اصغر کا لہو ہے، دامن پہ میرے قاسم بیپر کا لہو ہے، بازو پہ یہ عباس دلاور کا لہو ہے، سینے پہ یہ ہمشکل پیمبر کا لہو ہے. اس واسطے کپڑے یہ میرے خون میں بھرے ہیں، ارے دم توڑ کے یہ سب میری گودی میں مرے ہیں. آزادارو حسین نے آخری وصیت کی، کہا بیٹا یہ تمہارا بابا اب جانے کے بعد پھر واپس نہیں آئے گا، بس ایک وصیت رہے یاد آئے میرے جانی، کرنا نہ فراموش میری تشنا دہانی. 24 پہر گزرے ہیں پایا نہیں پانی، پانی دے اگر بعد میرے ظلم کے بانی. تم فاتحہ بابا کا دلا دیجئے بیٹا، تھوڑا سا سکینہ کو پلا دیجئے بیٹا. آزادانہ نے سید الشہداء. بس حسین میدان کارزار کی طرف چلنے کے بعد بلا کا جہاد کیا حسین مظلوم نے. ایک مرتبہ صبر کا خدا کیسی شجاعت دکھا رہا ہے. عزادارو جب حسین زخم کھا چکے، تیروں پہ تیر کھا چکے، بس اے حسین بس، لاشوں پہ لاشیں لا چکے، بس اے حسین بس. یہ کب آواز آئی؟ حاطب غیبی کی آواز اس وقت آئی جب حسین بلا کا جہاد کر چکے. جہاد کرنے کے بعد حسین زین سے زمین کی طرف آنا چاہتے ہیں، زخمی ہے، تیروں پہ تیر کھا چکے، بس اے حسین بس، لاشوں پہ لاشیں لا چکے، بس اے حسین بس، زخموں پہ زخم کھا چکے، بس اے حسین بس. آواز آئی ہم تم کو آزما چکے، بس اے حسین بس. آواز آئی کہ سر کو جھکا دو خنجر بیداد کے لیے، ارے کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے. آزادانہ سید الشہداء جب حسین پشت فرس پر ڈگمگا رہے تھے، ایک مرتبہ فوج اشقیاء نے گھیرنے کے بعد کیا حالت تھی امام حسین کی تاریخ لکھتی ہے. اور میر انیس فرماتے ہیں کہ چلتے تھے 4 سمت سے بھالے حسین پر، چلتے تھے 4 سمت سے بھالے حسین پر، ٹوٹے ہوئے تھے برچیوں والے حسین پر، قاتل تھے خنجروں کو نکالے حسین پر، یہ دکھ نبی کی گود کے پالے حسین پر. ارے گرتے تھے اور سنبھالنے والا کوئی نہ تھا، تیرے ستم
نکالنے والا کوئی نہ تھا. آزادارو، جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے مجھ کو لوٹ لیا واہ مصیبتا، اب کون ہے جو حق کی رفاقت کرے ادا. یہ گہرے گہرے زخم اور عالم کا مقتدا، ارے 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر. آزادارو، ڈوبا لہو میں لوٹ کے آیا ہے ذوالجنا، سمجھی سکینہ بابا کو لایا ہے ذوالجنا. سر خاک پر پٹک کے پکارا وہ راہوار، سیدانیوں بچھڑ گیا مجھ سے میرا سوار، جلدی اتار لو یہ تبرک یہ ذوالفقار. ارے کٹتا ہے وہ گلو شہنشاہ نامدار، زہرا قریب لاش پسار خاک اڑاتی ہے، خیموں میں جاؤ لوٹنے کو فوج آتی ہے. فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا. آزادارو، آج شب شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے. ان کو زہر دغا سے شہید کیا گیا. آزادارو، یہ رونے کی رات ہے، عزا کی آخری رات ہے، پرسہ دے لو آزادارو. پھر اگلے برس جو بچے گا وہ ماتم کر پائے گا، بچے جو اگلے برس ہم ہے اور یہ بغم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضاً بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا. ملے کہ 72 شہادت
आज़ादाराने सैयदुश्शुहदा हुसैन सुबह से लाशों पर लाशें ला रहे थे। कभी अब्बास का अलम लेकर आए, कभी अकबर का लाशा लेकर आए, कभी औन मोहम्मद का लाशा लेकर आए। लेकिन जब 6 महीने के बच्चे का लाशा लेकर आए तो हुसैन अब खैमे में कैसे जाए, इसलिए कि रबाब से कहा था, रबाब अपने अफसर को दे दो, मैं तुम्हारे बच्चे को पानी पिला लाऊं, शायद दुश्मनों को रहम आ जाए। मगर अली असगर का भी गला फॉर्मूला के तीर से शोभा से छिप चुका है। इसी को हुसैन ने इन्ना लिल्लाह कहा और 7 बार आगे बढ़े, 7 बार पीछे हटे और एक बार खेमे में दाखिल हुए। आवाज दी, रबाब अपने लाल को ले जाओ। मगर रबाब से पहले सकीना आ गई, अरे बाबा आप भैया को पानी पिला लाए। मैं इसी तरह प्यासी रही, मगर जब हुसैन ने रजा का दामन हटाया तो देखा अली असगर के गले पर तीर है। एक बार रबाब ने देखा, हुसैन की आंखों में आंसू आ गए। अरे रबाब मैंने बहुत चाहा था कि मेरे बच्चे को पानी मिल जाए, मगर दुश्मनों ने तीर से प्यास बुझाई। एक बार रबाब ने आवाज दी, ए मेरे लाल अली असगर, अरे क्या तेरे जैसे बच्चे भी मैदान करबला में नहर कर दिए जाते हैं। महादारा निजाम हुसैन उस बच्चे के लाशे को लेकर पुश्ते खेमा पाए और जुल्फ़िकार से कब्र खोदने लगे। अजीजों, मैंने किताब में पढ़ा कि एक हाथ में हुसैन अली असगर की मैयत और एक हाथ से कब्र खोद रहे हैं। अजीजों, मैंने एक जुमला मसाहिब का पढ़ा है कि आखिर क्या वजह है कि बच्चे का लाशा हुसैन जमीन पर नहीं रख रहे हैं। अजब नहीं, हुसैन जवाब दे, अरे जमीन करबला इतनी गर्म है कि अगर बच्चे का लाशा जमीन पर रख दूं तो बच्चे का लाशा झुलस जाएगा। हुसैन ने देखा कोई रो रहा है, अब जो गौर से देखा जुल्फ़िकार रो रही थी। अरे जुल्फ़िकार तू क्यों रो रही है? मौला, जब आपके बाबा ने खैबर फतह किया था, खंदक फतह किया था और फातिमा ज़हरा से कहा था कि बिन्त रसूल जुल्फ़िकार को साफ कर दो, खून के छींटे हैं। आपकी मादरे ग्रामी ने उन्हें साफ किया और उस पर मुझसे कलाम कर रही थी कि जुल्फ़िकार करबला में मेरे हुसैन का ख्याल रखना। मौला, मैं ये सोचता था कि मैं आज दुश्मनों में चलूंगी, मगर मुझे ये नहीं मालूम था कि मेरे यहाँ तो अली असगर की कब्र खोदना पड़ेगी। महादारों, बच्चे की मैयत को कब्र पर रखा, अली असगर को दफन किया। 2 जुमले हैं, औलाद वाले हो, मैं इन्हीं 2 जुमलों पे रोते हुए आप जाएंगे। बाजीजों, मैंने पढ़ा अब हुसैन के पास पानी नहीं था कि कब्र पर पानी छिड़के। हुसैन अली असगर की कब्र पर बैठ गए, इतना रोए कि कब्र आंसुओं से तर हो गई। अभी हुसैन उठने न पाए थे, एक आवाज आई, क्या सुगरा के बदर तुम ही हुसैन हो? क्या अकबर के बाबा तुम ही हुसैन हो? अरे क्या अब्बास के बरादर तुम ही हुसैन हो? मीर अनीस कहते हैं कि ये तो न कह सके मैं शहे मशरक़ैन हूँ। मौला ने सर झुका के कहा मैं हुसैन हूँ। एक बार आने वाले ने कहा मैं आपकी बेटी का नामा लेकर आया हूँ। महादारों, परदेश में बीमार बेटी का नामा आया है। अब जो खत के लिफाफे को चाक किया, खत के बाद आप पर लाखों दुरूद और सलाम हो। आपने कहा था बेटी मैं तुम्हें बुलवा लूंगा, मगर बाबा आपने बुलवाया नहीं। भैया अकबर ने वादा किया था मगर लेने नहीं आए। अरे चचा अब्बास ने वादा किया था मगर वो भी नहीं आए। बाजीजों, ये हुसैन खत पढ़ रहे थे, एक बार कासिद को देखा,
جب وہ خیمے کی طرف نگاہ کر رہا ہے بس حسین نے آواز دی ارے قاصد میری زندگی میں خیموں کی طرف نگاہ کیسے؟ کہا آقا آپ کی بیٹی نے ایک زبانی پیغام دیا تھا کہ خیمے کی طرف نظر کرنا ایک گھٹنیوں کے بل بچہ جلتا ہوا ہے اسے میری طرف سے اٹھا کر پیار کر لینا۔ حسین رونے لگے، آواز دی ارے تو نے آنے میں دیر کر دی، ابھی میں نے قبر بنائی ہے، ماضی تو وقت تو گزر گیا مگر بات رہ گئی۔ رباب بعد شہادت حسین 1 سال سے زیادہ زندہ رہی مگر کبھی سائے میں نہ بیٹھی، ہمیشہ دن کی دھوپ تھی، رات کی اوس تھی۔ جب کوئی کہتا تھا بی بی سائے میں آ جائیے، میرے والی و وارث کا جنازہ جلتی زمین پر پڑا رہا، بازی دو ایک بازو سجاد نے تھاما، ایک بازو زینب نے آواز دی اماں سائے میں آئیے، زینب نے کہا بھابی سائے میں آئیے۔ اب جو سائے میں آئی تو رباب دنیا سے چلی گئی، سجاد نے ماما اتارا، غسل و کفن کی تیاری ہوئی۔ اب جو چادر کو ہٹایا گیا دیکھا چادر کے کونے میں کوئی چیز بنی ہے، اب جو دیکھا علی اصغر کے گہوارے کی لکڑیاں جو شام غریبہ سے پہلے